مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم جو خداوند کے پیارے اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے باپ کی اس محبت کو قائم رکھتے ہیں جو اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے صورت میں بخشی ہے۔ وہ ہمارا خداوند خدا ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم ہمیشہ دعا کر کے اس کے منتظر رہتے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند وعدوں کا سچا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے زندہ کلام پر، اس کے وعدوں پر نظر کرنی ہے، اعتماد رکھنا ہے۔ آج کا زندہ کلام ہم زبور 9 اور اس کی 8 اور 9 آیات سے لیا ہے۔ اور وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا اور وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا بر ہوگا اور مصیبت کے ایام میں اونچا بر۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں کیونکہ وہی زندہ خداوند خدا ہے، وہی جو انصاف کا خداوند ہے، جو سچائی سے ہماری سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ صداقت سے عدالت کرنے والا آ رہا ہے۔ مظلوموں کے لیے اونچا بر، جن پر ظلم کیا جاتا ہے۔ خداوند کوئی بھی کسی حکومت کا بھی بادشاہ ہو، اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدالت کرتا ہے۔ وہ ایک کیسی عدالت کرتا ہے؟ انصاف سے عدالت کو قائم رکھتا ہے تاکہ اس کی حکومت میں، اس کے دور میں کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، خصوصاً سب کے ساتھ وہ انصاف کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہمارا آسمانی بادشاہ بھی، ہمارا جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے، کیونکہ تو نے ہمارے حق کی اور ہمارے معاملے کی تحقیق کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا ہے۔ وہ انصاف کا بادشاہ ہے، اور وہ جو بے انصافی کے ستائے گئے ہیں، خدا ان لوگوں کی انصاف کرتا ہے، مسکینوں کی، غریبوں کی، اور انہیں رہائی بخشتا ہے، کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہتا ہے اور ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو خاموش ہو جا، میں تیری جنگ لڑوں گا۔ تو ہمیں اپنی جنگیں کیا کرنی ہے؟ اپنے خدا کے ہاتھوں میں دے دینی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا انصاف کا خدا ہے، اور وہ میری اور آپ کی جنگ بڑے انصاف سے لڑتا ہے۔ اور خدا کی جو انصاف کا طریقہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے، کیونکہ مسکین سدا بھولے بھالے نہ رہیں گے، اور نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جو اس پر امید رکھتا ہے، اس پر آس رکھتا ہے، خداوند کہتا ہے اس کی امید کو میں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں اسے رہائی بخشوں گا، میں اسے بچاؤں گا، اور ہمیشہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ کر دے گا، وہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے کرے گا۔ ہمیں صرف انصاف کے خدا سے مانگنا ہے اور اس کے وعدوں پر کھڑے رہنا ہے۔ وہ ہماری عدالت کرنے والا خداوند آ رہا ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں پالس رسول بیان کرتا ہے کہ کس طرح خدا کا عدل و انصاف کی بے پناہ زبردست محبت سے جاری ہوتی ہے، اور اس کے پیروکاروں کے وسیلے سے غریب اور ممتاز تک پہنچتا ہے۔ وہ کس طرح وسیلے لگا دیتا ہے، کس طرح خداوند اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنے ہی لوگوں کو کھڑا کر لیتا ہے، اور ان کے لیے گیپ میں کھڑے کر دیتا ہے دعا کے ذریعے، اور جو خدا کے عدل و انصاف پر زور دیتا ہے۔ خداوند، ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور وہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے ہم نے صرف پیار کرنا ہے، محبت کرنے ہیں، ساری طاقت سے، اپنے آپ سے اور اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں کیا خداوند سکھاتا ہے؟ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا۔ تو خداوند کہتا ہے جو تو اپنے دشمن کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو تو اس کے سر پر
अंगारे रखता है, आग के अंगारे रखता है, तो हमारा खुदावंद हमेशा हमें सही राह दिखाता है और चलना दिखाता है कि ये ऐसे चलना है। खुदावंद अदल और इंसाफ को इतनी अहमियत देता है कि अगर उसके लोग दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात में अदल और इंसाफ से ना चलें तो खुदा उनकी इबादतों को भी कबूल नहीं करता। खुदा उनसे भी मोहब्बत नहीं रखता जो सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावे के तौर पर सब कुछ करते हैं। हमें सिर्फ खुदा पर तवज्जो करनी है और जो करना है वो खुदा के लिए करना है। खुदा कहता है ये जान के करो कि मेरे लिए करते हो। तो हमने जो भी करना है वो सिर्फ किसके लिए करना है? अपने खुदावंद के लिए करना है, क्योंकि खुदा के अदल और इंसाफ का जीता जागता नमूना है कि उसने हमें करके दिखाया, उसने हमें चल के दिखाया। इसका मतलब है कि खुदा के अदल और इंसाफ से जालिमों को कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि गरीब और मज़लूमों का हक है कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए। जैसे उनकी हाजत है उसे हम पूरा करने, जो चीज़ें उन्हें दरकार हैं हमें उन्हें देना है, हमें उन्हें मुहैया करना है, क्योंकि खुदा मुहैया करने वाला है। वो वसीले चुन लेता, वो किसी के लिए मुझे तैयार कर देगा और किसी के लिए आपको तैयार कर देगा। जब खुदा में हम चलते हैं तो वो हमारे दिलों में खुद ब खुद डालता है कि आज तूने इसके लिए ये करना है, आज तूने इसके लिए दुआ करनी है। जब मैं जॉब पे जाती, सुबह हैंड ओवर होता तो पता चल जाता था कि आज मेरी ड्यूटी कहाँ लगी है। हैंड ओवर में ही पता चल जाता है कि आज मेरा काम कहाँ है। इसी तरह हमने दुनिया में रहना है, पर हमें दुनिया जैसे नहीं बनना, क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशें तो मिट जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पे चलता है वो अब्बद तक कायम रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ उसमें चलना है, उसके वादों पर चलना है, और हमने उसके वादे जो सच्चे हैं, बरहक हैं, उसी को पूरा करना है। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पे अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलाम है हमारे लिए कि जो हम काम करें सिर्फ खुदा के लिए करें, और जो झूठे काम करते हैं, जो गलत करते हैं, वो हमेशा झूठ को छुपाने के लिए शेखियाँ मारते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। और खुदा का ज़िंदा कलाम कहता है कि झूठ बोलने वाले हलाक किए जाएंगे। तो हमें एक गलती छुपाने के लिए 2-3 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो हमें वो गलती छुपाएं ना, बल्कि सच बोल दें। हाँ की है, कोई आपको जान से मारेगा, कोई जान से मार देगा तो उसका हमें फ़िक्र नहीं करना, हमें सिर्फ खुदा के लिए करना। और जब हम खुदा के नाम पे खड़े हो जाते हैं, वही हमें क्या करता है, हमें हर दुश्मन से, हर मुश्किल से निकाल कर बाहर ले कर आ जाता है। और जो चीज़ें हमने, जिस तरह हमने एक अमीर आदमी की और एक गरीब लाजर की देखते हैं कलाम में कि वो जब मर जाता है तो वो गरीब जो होता है वो बाप इब्राहिम की गोद में होता है, और वो जो अमीर होता है वो नीचे आग में जलता है। तो वो खुदा को कहता है, इब्राहिम के खुदावंद मतलब इसको कहो कि मुझे लाजर को कह के अपनी उंगली पर पानी मेरे होंठों को लगा दे, क्योंकि मेरा मुंह सूख रहा है। या वो आग से जल रहा था, तो खुदा ने कहा तूने अपनी ऐश कर ली दुनिया में, अब इसका वक्त है। तो इसी तरह जब जो दुनिया में ऐश कर लेगा तो अबदी ज़िंदगी की भी फ़िक्र कर ले कि अगली ज़िंदगी कैसी होगी। ये दुनिया, ये ज़िंदगी, सब कुछ यहाँ रह जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ जाएगा वो हमारे अमाल होंगे, वो जो हमने किए होंगे। हमें सिर्फ खुदा पर तवज्जो करनी है। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भूल जाएं, लेकिन जो उन्होंने सबक सिखाया उनको याद रखें कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है उसको याद करना है। हमें ये नहीं चाहिए कि उसे बदला दे, सिर्फ हमने क्या करना है, उनके लिए दुआ करनी है ताकि वो भी बचाए जाएं
اور وہ بھی چھڑائے جائیں۔ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنی ہے، اور خدا کا زندہ کلام ہمیں انصاف کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ جب تم میرے اپنوں کے گناہ معاف کرو گے تو میں بھی تمہیں معاف کروں گا۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا باپ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں صرف ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، راستے چلانا ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے جو ہمیں کلام نے سکھایا۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، باقی خدا کا کام ہے۔ ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں، کوئی مانے یا نہ مانے، سنے یا نہ سنے۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی ہر بات خداوند پر چھوڑ دینی ہے، کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے، وہ سچائی کا خداوند ہے، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا اور بچائے گا، اور ہمارے دشمنوں کو زیر کر دے گا۔ جو ہمارا دشمن، وہ جو ہمارا بھی دشمن ہے اور ہمارے خدا کا بھی دشمن ہے، وہ ہمارے سامنے کہتا ہے، وہ ہمیں بھی اختیار دیا کہ اسے کچلو، اپنی ایڑی کے نیچے کچل دو۔ تو ہم نے برائی کو ایڑی کے نیچے کچلنا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ چاہے وہ کچھ کیسی بھی ہو، ہم نے کیا کرنا ہے، صرف سننا ہے خدا کا زندہ کلام اور اپنے اندر محفوظ رکھنا ہے۔ اور جب ہم یہ کلام ہماری زندگی میں آئے گا ہوگا تو ہم خوف کھائیں گے، تھر تھر آئیں گے، اور گناہ اور غلطیاں نہیں کریں گے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، راست بازوں کی طرح خدا کے کلام پر چلنا ہے، اور وہ ہماری راہوں کی نگرانی کرے گا، وہ ہمیں سنبھالے گا اور ہمیں محفوظ رکھے گا۔ وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے خدا پر توکل کرنی ہے۔ آئیں ہم اپنا آپ پورے طور پر خداوند کی حضوری میں دے دیں، تاکہ اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ اس نے کہا، میں تیری جنگ لڑوں گا، تو خاموش رہنا۔ ہم نے صرف اسے بتا دینا، باپ جو بھی ہماری مشکلیں ہیں وہ تو سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے منہ کھول اور میں تیرا منہ بھروں گا۔ ہمیں اپنے منہ سے اس کے آگے ہر بات رکھ دینی ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دے، تاکہ یہ گندگیاں کسی کے نزدیک بھی نہ آ سکیں۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، باپ کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند جی سب کے ساتھ ہو، سب کا نگہبان ہو۔ جسمانی اور روحانیاں کمیاں یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہیں، اور سب خداوند جی آپ کا زور پائیں، قوت پائیں، طاقت پائیں، اور خداوند جی تمام گھروں میں خوشحالی ہو، بحالی ہو، نجات ہو۔ یسوع زندہ ہے اور یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم سب کچھ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔